بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معلم، مدرس اور استاد کا اسلام میں بے حد اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرات معلمین، حضرات مدرسین در حقیقت حضرات انبیاء کرام علیکم السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور عظیم مقام و مرتبے کے ساتھ عظیم تر ذمہ داریاں بھی انہی پر عائد ہوتی ہیں۔ تعلیم و تدریس، جو کہ ایک معزز اور قابل احترام منصب ہے، کے لیے کچھ شرائط اور آداب ہیں جن کا جاننا اور ان کی عملی مشق کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے کسی فن کو سیکھنے کے لیے اس کی عملی مشق ضروری ہوتی ہے۔ فن تدریس کے لیے ذوق، فطری صلاحیت اور اس منصب کے تقاضوں کی ادائیگی کے لیے توجہ، محنت اور مشقت کی ضرورت ہے، تاکہ اسے سیکھنے والا ایک معلم کامل بن کر نکلے اور اس میں ایک کامیاب استاد کی صفات اور خصائص موجود ہوں، جس سے اس کے تجربے میں مزید اضافہ ہوتا رہے۔ نیز جب وہ تدریس کے میدان میں قدم رکھے تو طلباء اس سے مستفید ہوں اور وہ خود بھی علمی اور روحانی لذت محسوس کر سکے۔ تعلیم و تدریس ایک مقدس منصب ہے جو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت اور فرائض نبوت میں سے ایک فریضہ ہے۔ ایک کامیاب استاد اور مدرس کے لیے کچھ خاص صفات کا حامل ہونا اور ان سے متصف ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے علم میں کمال حاصل ہو۔ معلم کامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فن میں پوری مہارت رکھتا ہو۔ کامیاب استاد کی صفت یہ ہے کہ وہ ممکنہ حد تک علم میں کمال رکھتا ہو، بالخصوص اس مضمون اور اس فن میں جس کے پڑھانے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، کیونکہ استاد کو جس مضمون میں جتنی مہارت اور دسترس ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ طلباء کو فائدہ پہنچا سکے گا۔ لہذا متعلقہ مضمون میں کمال حاصل کرنے کے لیے استاد کو چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مضمون کی بنیادی کتابیں ہمیشہ زیر مطالعہ رکھے۔ دوسری یہ کہ جو کتاب اسے پڑھانی ہے اسے بار بار دیکھے۔ تیسری یہ کہ دوران مطالعہ اگر کسی عبارت یا کسی مسئلے کے سمجھنے میں دقت پیش آئے تو اپنے استاد سے مراجعت کرے۔ چوتھی یہ کہ اگر اپنا استاد نہ ہو تو اس مضمون کے کسی ماہر استاد سے رجوع کرے، اس سے پوچھے، اس کے ساتھ مذاکرہ کرے اور اس میں شرم بالکل محسوس نہ کرے، کیونکہ علم حاصل کرنے میں شرم نہیں۔ دوسری چیز جو استاد کے لیے اور مدرس کے لیے ضروری ہے وہ ہے فصاحت و بلاغت۔ ایک کامیاب استاد کے لیے فصیح و بلیغ ہونا نہایت ضروری ہے۔ جس زبان میں وہ طلباء کو پڑھا رہا ہے اس زبان پر اسے دسترس ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنے مافِ ضمیر اور کتاب کے مضمون کو فصیح و بلیغ انداز میں طلباء کے سامنے پیش کر سکے، جس سے ایک معمولی صلاحیت رکھنے والا طالب علم بھی اسے سمجھ سکے۔ دوران تدریس ایسی زبان استعمال کرے جو سامنے بیٹھنے والے طلباء کی ذہنی سطح کے مطابق اور موافق ہو، نہ ان کی سطح سے اتنی اونچی ہو کہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہو، اور نہ اتنی نیچی کہ استاد عوامی سطح پر اتر آئے۔ گفتگو میں ایک ربط اور ترتیب ہو، ٹھہر ٹھہر کر بولے، جلدی نہ کرے، تاکہ سننے والا استاد کے ہر جملہ کو سنے اور سمجھ سکے۔ اگر مضمون ایسا ہو جس میں جملوں کو دہرانے اور بار بار کہنے کی ضرورت ہے تو انہیں بار بار دہرائے، خصوصاً جب عربی زبان کا مضمون ہو۔ تیسری چیز جو استاد کے لیے ضروری ہے اسالیب اور انداز تعلیم، یعنی کامیاب استاد کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ تدریس کے مختلف اسالیب و انداز سے واقف ہو اور یہ جانتا ہو کہ کس فن کو کس طرح پڑھایا جاتا ہے،
بالخصوص اس فن کو جسے وہ پڑھا رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہو کہ مضمون بدلنے یا طلباء کی ذہنی سطح اور استعداد کے مختلف ہونے سے اسلوب کس طرح بدلا جاتا ہے۔ چوتھی بات، درس کی تیاری۔ عربی پڑھانے والے اساتذہ کرام اگر چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب مدرس بنیں اور طلباء ان سے خوب فائدہ اٹھائیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر سبق پڑھانے سے پہلے اسے خوب دیکھیں اور اچھی طرح اس کا مطالعہ کریں۔ اگر کسی عبارت یا لفظ میں طباعت کی غلطی دیکھیں تو اسے درست کر دیں، اور پڑھاتے وقت طلباء سے بھی وہ غلطی درست کرا لیں۔ نیز سبق پڑھانے سے پہلے سبق کا مکمل نقشہ ذہن میں بنا لیں کہ آپ اسے کس طرح طلباء کو پڑھائیں گے۔ پانچویں چیز، طلباء کی نگرانی۔ استاد کے فرائض منصبی میں یہ بھی داخل ہے کہ درسگاہ اور درسگاہ سے باہر حتی الامکان طلباء پر نگاہ رکھے اور دیکھے کہ وہ علم میں آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں، بالخصوص اس مضمون میں جس کو استاد انہیں پڑھا رہا ہے، اور دیکھے کہ کیا وہ درسگاہ میں سبق کے دوران توجہ سے بیٹھتے ہیں یا نہیں، کیا وہ محنت کرتے ہیں یا نہیں، تکرار و مطالعہ کرتے ہیں یا نہیں، اسباق میں پابندی سے حاضر ہوتے ہیں یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نیز جہاں تک ممکن ہو ان کی اخلاقی حالت کا بھی خیال رکھے، وقتاً فوقتاً ان کے حالات معلوم کرتا رہے کہ وہ درسگاہ سے باہر کس طرح رہتے ہیں، ان کی وضاقت کیسی ہے، چال چلن کیسا ہے۔ چھٹی چیز، ایک طالب علم میں بنیادی طور پر علم کا شوق اور اس کے حصول کا جذبہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ علم کو اپنا مقصد بنا کر اسے حاصل کرنے کے لیے پوری محنت کرے۔ طالب علم میں علم کا شوق اور اس کی محبت اگر نہ ہو یا ہو تو کم ہو، تو دونوں صورتوں میں اسے پیدا کرنے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں استاد کے عمل اور کردار کو بڑا دخل ہے۔ ایک عقل مند اور تجربہ کار استاد ہی طلباء میں یہ شوق و ذوق پیدا کر سکتا ہے اور اسے مزید آگے بڑھا سکتا ہے۔ اس کا اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ استاد تعلیم شروع کرنے سے پہلے اور تعلیم کے دوران وقتاً فوقتاً طلباء کے سامنے علم اور علماء کے فضائل، ان کا مقام و مرتبہ، خصوصاً عربی زبان کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کرتا رہے، تو انشاءاللہ اس طرح جو ہے طلباء کے اندر شوق ذوق پیدا ہو سکے گا۔